السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب بھائی بہن خیریت سے ہوں گے اور آج دوسرا دن ہے عید کا۔ امید کرتا ہوں کہ خیریت سے ہوں گے، لیکن اس 2 دن عید کے ایسے خطرناک گزرے ہیں، یقیناً بڑا افسوس ہوا ہے، انتہائی افسوسناک بات کرنے جا رہا ہوں۔ 3 پاکستان میں ایسے واقعات ہوئے ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ ایک تو کراچی میں کل وہ ویڈیو رکھنے کے لائق نہیں ہے، یہ آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے، یہ شخص اور اس کے ساتھ اور بھی شخص ہجوم میں اس شخص کو ڈاکو اور چور کہہ کے قتل کر رہے ہیں۔ کیا یہ سماج ہمارا، کیا ہماری ریاست کس لیے بنائی گئی؟ میں مانتا ہوں کہ کراچی میں کرائم، کراچی میں ڈکیتیاں سب سے زیادہ چل رہی ہیں، لیکن یہ تو نہیں ہے کہ کسی کو پکڑا اور اس کو لوگوں نے مل کر قتل کر رہے ہیں۔ یہ تو چلو آپ ہی اپنے کمنٹس باکس میں دیجیے، کیا درست کیا یا غلط کیا۔ کراچی فقیرہ گوٹ کے علاقے میں ہے جو اس کو گولیاں ماری گئی، لوگ لاتیں مار رہے تھے، گوسے مار رہے تھے، آخری میں ایک شخص، اس مولوی شخص، اس شخص کا تو مجھے پتہ نہیں یہ کون ہے، لیکن اس کو فائر دھڑا دھڑ مار رہا تھا۔ افسوس کے ساتھ حکومت یا ریاست اگر ہوتی تو شاید پہلے تو میری، اگر پاکستان میں ادارے موجود ہیں تو اس کیس کی GIT بنائی جائے، تاکہ اگر وہ واقعی ریئل میں کوئی اس کا پیچھے کرائم ریکارڈ ہے تو پھر وہ کہیں گے بھائی ٹھیک ہے۔ اگر کرائم رپورٹ بھی نہیں ہے، اس کا کوئی ریکارڈ بھی نہیں ہے، اگر اس کو ایسے گولیاں ماری گئی ہیں تو پھر انتہائی افسوس کی بات ہے۔ دوسرا واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، وہ یہ واقعہ یہ ہے کہ میہڑ میں، سندھ میہڑ میں، میہڑ کا ایک علاقہ ہے، وہاں پہ اپنے ماموں نے اپنے بھانجے سکے کو فائر کر کے مار دیا۔ اب لڑائی کیا ہوئی؟ لڑائی یہ ہوئی کہ ماموں کے کتے کو بھانجے نے مارا، جس کی جوابی کارروائی میں ماموں تاش میں آ کر اپنے بھانجے کو قتل کر دیا۔ یہ جو سوشل میڈیا پہ آج کی باتیں چل رہی ہیں۔ اور تیسری بات دل خراش، انتہائی افسوس کی بات ہے، شیخو پورہ مظفر گڑھ، آپ نے سنا ہوگا مظفر گڑھ میں جو باتیں سنی جا رہی ہیں کہ مظفر گڑھ میں ایک شخص نے، بلکہ وہ ایک شخص 7 بچوں کو مار دیا گیا، ڈنڈوں کے ساتھ، سروٹوں کے ساتھ تشدد کر کے اپنی بیوی کو بھی مار ڈالا۔ افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ریاست ہماری ماں ہے، ریاست ہماری سب کچھ ہے، لیکن ریاست، یہ واقعات اس لیے میں ایک سوال کرنا چاہوں گا اس ریاست کے دعوے داروں سے، جس ملک میں آپ کو عدل انصاف نہیں ملے گا، اس ملک کے اداروں میں جاؤ آپ کو انصاف نہیں ملے گا، اس ملک کے عدالتوں میں جاؤ آپ کو انصاف نہیں ملے گا، کیونکہ جو کرائم کرتا ہے، جو چاہے لوٹ مار کرتا ہے، چاہے کسی کو قتل کرتا ہے، چاہے کچھ بھی کرتا ہے، پہلے نمبر تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں پاکستان کی عدالتیں، پاکستان کا نظام ہمیں چھوڑ دے گا۔ کچھ کوتاہیاں، اس میں 3 لوگوں کی کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ ایک کوتاہیاں جو مدعی ہیں ان کی بھی ہوتی ہیں، جس کا قتل ہو جاتا ہے، جس کا مرڈر ہو جاتا ہے، جس کے لوٹ مار ہو جاتی ہے، ایک تو اس مدعی کی قصور ہوتی ہے کہ اس کا پرچہ جو ہوتا ہے وہ درست نہیں کیا جاتا۔ اگر وہ پرچہ کروانا بھی چاہتا ہے تو پولیس اس میں رد و بدل کر دیتی ہے۔ پولیس کا بھی اس میں بہت بڑا کردار ہوتا ہے، پولیس رد و بدل کر کے FIR ایسے بنا دے گی تاکہ آگے عدالت میں ان کی ضمانت ہو جائے اور یہ رہائی حاصل کر لیں۔ پھر آگے جائے گا جج کو چاہیے، میں اپنا ایک مشورہ دے رہا ہوں، اپنا خیال بتا رہا ہوں آپ بھائی بہنوں کو، اگر میری ویڈیو ان تک پہنچ رہی ہے،
جج دیکھیں گے اس فیصلے کو، اس کی FIR کو، اس کے شاہد گواہوں کو دیکھیں گے، اس کے تحت فیصلہ کریں گے۔ لیکن میرے خیال میں، میرے نظریے میں عدالت کو چھان بین کرنی چاہیے، عدالت کو مختلف ایک GIT بنانی چاہیے ہر ایک قتل کے معاملے میں۔ باقی چھوٹے موٹے کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، جس کا قتل ہو جائے تو اس کی عدالت کو چاہیے، ہر جج جہاں بھی جس کوڈ میں بھی قتل کا ٹریل چل رہا ہوگا، اسی جج کا کام ہے کہ وہاں کی ایک GIT کا مطلب یہ ہے کہ اداروں سے، خفیہ اداروں سے، سب اداروں سے انفارمیشن مانگے کہ یہ اصل قاتل ہے یا نہیں قاتل ہے، اس کو پھنسایا گیا ہے یا یہ مجبوری طور پھنس گیا ہے یا کس حوالے سے پھنس گیا ہے، اس حوالے سے عدالت کو چاہیے اس کی GIT بنائے۔ لیکن تاحال خیر اس معاملے پہ ہم اتنا ہی بات کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اس ملک کا نظام کبھی بدلنا نہیں ہے، اس ملک کے نظام کو کبھی ٹھیک ہونا نہیں ہے۔ ہمارا کام، ہماری کوشش ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ بھائیوں کو، آپ بہنوں کو سلامت رکھے۔ آپ کے سامنے میں ایک چھوٹی سی اپنی بات رکھتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ میری فیملی اس چھوٹے سے کیمپ میں رہ رہے ہیں 18 مارچ 2018 سے۔ بھائی قتل کیا گیا، بہن اغوا کی گئی، گھر لوٹے گئے، توڑے گئے، مدرسے توڑے گئے، دکانیں لوٹی گئی۔ 6 سال سے اسلام آباد پریس کلب کے باہر احتجاج کر رہا ہوں۔ 10 ماہ پہلے CM سندھ نے مقبول، نگران CM سندھ مقبول باقر نے نوٹس لیا تھا۔ وزیر داخلہ سندھ ریٹائر بریگیڈیئر حارث نواز نے بھی نوٹس لیا۔ 3 ماہ معاملات ٹھیک چلتے رہے، پھر وہ ہمارے اوپر حملہ کر کے ہمارے والد والدہ کو سب کچھ چھین لوٹ لیا، تشدد کر کے نکالا۔ کئی دفعہ SSP آفس گھوٹکی گئے، لیکن کوئی تاحال فریاد نہیں لی گئی، کیونکہ دوبارہ ان کو پتہ تھا SSP گھوٹکی کو، تھانے داروں کو، یہ CM تک نہیں پہنچ سکتا۔ پہلے تو جو CM نے نوٹس لیا تھا، جو وڈیروں نے جرگہ کیا تھا، میری بھتیجی کا معاملات جو تھا، وہ تو ویڈیو آپ بھائی بہنوں نے وائرل کیا سوشل میڈیا پہ، تو اس وجہ سے نوٹس ہوا۔ اس لیے اب تک اتنا، باقی انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ولاگ میں۔ اگر ابھی تک ہمارا چینل غلام رسول سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ مزید آپ کو ایسی ویڈیو ملتی رہے۔ پاکستان زندہ باد، اسلام زندہ باد۔ السلام علیکم۔